اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جانور پی کے پنجاب۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جی اولمپک سکن، جو کہ ایک ایسا وائرس پاکستان میں آ چکا ہے جس نے پہلے تو آتے ہی کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا اور بہت سے جانوروں کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماری ہے جو کہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ اور یہ بتانے کا اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن بھائیوں کو زیادہ علم نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر سرچ کی ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں، تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور ایک جانور سے دوسرے جانور میں کیسے پھیلتی ہے۔ یہ ایسے پھیلتی ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ان کی باڈی پہ وہ بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر جب زخم ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر مچھر بیٹھتا ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو وہ جب دوسرے جانوروں کے اوپر جا کے بیٹھتی ہیں تو وہاں سے وہ اس کا جو ہے وہ جراثیم جو ہیں وہ وہاں پہ اپنے چھوڑتی ہیں اور دوسرے جانور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل نڈھال اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جانور۔ اور دوستوں، نہ صرف یہ ہے کہ باڈی پہ بنتی ہیں، جو گلٹیاں ہیں یہ ہوانے پر بھی آ جاتی ہیں، اور خاص طور کانوں میں، اور جب یہ ناک کے اندر بھی نکل آتی ہیں تو جب وہ بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو جانور کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس سے سانس اس کا رکنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، اللہ معاف کرے۔ اور اس سے اور بھی کافی سارے ڈیفیکٹس ہیں اس بیماری میں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بچڑوں کو ہوئی ہے اور یہ نر ہے جو وہ اپنی ساری صلاحیتیں اگر وہ بچ بھی گیا تو اس کی مرنے کی جو شرح آ رہی ہے وہ 5 سے 10% آ رہی ہے۔ تو اگر وہ جانور بچ بھی گیا بچڑا تو وہ خصی ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ملاپ کے قابل نہیں رہتا۔ اور اگر پریگننٹ گائے ہے تو وہ بچہ گرا دیتی ہے، اگر بچ بھی گئی تو وہ اس کا یعنی کہ اتنے نقصانات ہیں کہ جانور کسی کام کا نہیں رہتا، اور یہ بہت ہی خطرناک اور زیادہ تر یہ پائی جا رہی ہے گائے میں، زیادہ تر پائی جا رہی ہے۔ اور یہ پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھی، وہاں پہ آئی، پھر اس کے بعد دیگر ممالک میں آئی اور اس آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور پھر آج پاکستان میں بھی آ گئی ہے۔ اور اس کے بہت سے نقصانات یہ نہیں ہیں کہ ایک تو فارمر سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی پریشان ہے، لیکن وہ فارمر جو ہمیں دودھ پہنچا رہے تھے اور جو ان کا گوشت پہنچا رہے تھے، اور اب یہ اتنا تک ڈر گئے ہیں لوگ کہ وہ گوشت کھانے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی مہلک بیماری ہے اور اس کی وجہ سے ڈبل نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو دودھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک کیونکہ جانور بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا گوشت میں کمی ہو گئی ہے اور اس کے ریٹ بھی ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو چکن ہے، جو مرغی ہے، اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب تقریباً 500 روپے فی کے کلو سیل ہو رہی ہے مرغی، کیونکہ گوشت کی کمی آ گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ تو آگے وہ بات ہوگی کہ آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے، اور اس کے زیادہ نقصان یعنی کہ ایک تو بیماری تو کر ہی رہی ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اور بھی بہت سے مثال پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی تک ماہرین کے کہنے کے مطابق انسانوں میں اس کی منتقلی کی جو رپورٹ ہے وہ کوئی نہیں آئی، اور یہ افریقہ سے شروع ہوئی ہے اور باہر کے ممالک میں تو اس کی ویکسین موجود ہے، لیکن ابھی تک کیونکہ یہ سندھ سے شروع ہوئی ہے تو ابھی تک پنجاب میں کچھ ماہرین نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی ایک ویکسین بنائی ہے اور اس پہ تجربات بھی کیے گئے ہیں اور کافی اس سے فرق پڑا ہے۔ اور سندھ میں یہ کافی، کراچی میں جو بھینس کالونی ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ کراچی میں جو بھینس کالونیز ہیں ایسی ان میں جگہ کم ہوتی ہے اور جانور زیادہ ہوتے ہیں، اور چچڑ اور مچھر کے کاٹنے سے جس جانور کو یہ بیماری لگ چکی ہے اس کو کاٹنے سے جب یہ مچھر، چچڑ، مکھیاں دوسرے جانور پہ منتقل جا کے بیٹھتی ہیں تو وہ دوسرے جانور کو بھی لگ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے کراچی میں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور کل ماہرین نے جو تجویز دی ہے کہ اس کے دودھ اور گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے اور دودھ کو پینے سے منع کر دیا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس بیماری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور ایک دم سے یعنی کہ مر جاتا ہے، یہ کافی لمبے کیسز بھی چلتے ہیں،
اور ان میں ڈیتھ بھی ہوتی ہے. یہ 2 مہینے 3 مہینے وزن، جیسے یہ بیماری آئی جانور وزن اپنا لوز کرنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ. 1.5 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں وہ جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سوڈان میں جب یہ آئی تھی تو سوڈان میں پہلے ایک فارمر پہ ہی اس میں 50 گائے کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور یہ فریزن پر تو جو امپورٹڈ گائے ہیں ان پر تو بہت تیزی سے حملہ کرتی ہے. اور یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 3 مہینے کے جو بچھڑے بچھڑیاں ہیں ان میں یہ ابھی تک نہیں آئی، یعنی کہ 3 مہینے کے جو بچھڑے ہیں ان میں یہ وائرس ابھی تک نہیں پایا گیا. اس سے اوپر جو ویڑے ہیں 3 سے 4 5 مہینے کی، ان کے اوپر یہ آتی ہے. اور یہ دیکھیں آپ اسکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کتنی خطرناک اور دیکھا نہیں جاتا. اللہ معاف کرے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے، کیونکہ فارمرز بہت ڈر گئے ہیں اور جانوروں کو خریداری کم ہو گئی ہے. اور اس کا بہت سے ایک نقصان جو تو فارمر کو تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اور نقصانات بہت ہو رہے ہیں، جیسے کہ دودھ میں کمی آ گئی ہے اور گوشت جو ہے وہ چکن مہنگا ہو گیا ہے، گائے کا گوشت، اور وہ لوگ ڈر کے مارے خریدتے نہیں ہیں. تو اس سے اللہ معاف کرے بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. اور اس میں جب وہ تھپڑ تھوڑے سے بنتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے، تو اس میں سے پیپ بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کوئی جانور کو کوئی شاید جانور یا جیسے پرندے ہیں وہ آ کے کاٹتے ہیں، اس میں انفیکشن ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ انفیکشن جب بڑھتا ہے تو جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جن بھائیوں کے جانور ایسے ہیں وہ ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اپنے جانوروں سے علیحدہ باندھیں ان کو اور بہت احتیاط کریں. اور اس کو جانور یعنی کہ پرندے نہ کاٹیں، ان پہ زخم نہ ہو، زخم ہونے کی وجہ سے انفیکشن پھیلتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ آگے مشکلات پیدا کرتا ہے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جن بھائیوں کو یہ کچھ میری باتوں سے کچھ علم ہوا ہوگا، اور میں نے بھی یہ تحقیق کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.